أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس طرح پھر وقت آپ کا بھی بچے گا، میرا بھی بچے گا، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ سب نہ اس کو سنیں اور لکھیں، میں جیسے جیسے بتاتی جاؤں جو آپ کو بہتر لگے۔ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ کے سورہ بقرہ ہم نے ترجمے تفسیر کے ساتھ مکمل کر لی۔ ابھی ہم اس کو صرف ریکال کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ پہلی بات اس کے نام کے بارے میں، البقرہ، البقرہ کا مطلب گائے بچھڑا۔ اب دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی اور اس کو ہم نے پہلے سے بہت دفعہ کیا اور آپ کو یاد بھی ہے، اس کو ہم نے چھوڑا تو آگے آگے تو اس سورت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الزہرا وین کہا۔ زہرا روشن، تو دو روشن سورتیں، اور آگے یہ کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے 20 سپارے نازل ہو چکے ہیں، 2/3 آف قرآن۔ یعنی اب یہ 21واں پارہ سمجھیں کہ اتنا قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اب یہ تیسری بات یہ کہ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اب مدینے میں یہ کب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور 1 ہجری میں بدر ہو رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہجرت کے 1 سال کے اندر اندر اس سورت کا نزول ہوا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے علماء نے کہا الامتین، 2 کا صیغہ لگا کے 2 امتوں والی سورت۔ اب یہ دیکھنا ہے 2 امتیں کون سی ہیں، ایک یہود ہے اور دوسری امت محمد ہے، ان دونوں کی بات ہوگی۔ 286 آیات اور 40 رکوع۔ اب آگے جو بات ہے وہ ہے کہ پہلے 18 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اور اگلے 134 رکوع جن میں کہ یہ میں غلط کر گئی، 18 اور 22، دوسرے 22 رکوع۔ آیات پہلے میں 152 اور دوسرے میں 134۔ پھر سے سن لیجئے، 40 رکوع ہیں ٹوٹل، 18 پہلے آدھ میں ہیں، دوسرے نصف میں 22 رکوع ہیں، پہلے نصف میں 152 آیات ہیں، دوسرے نصف میں 134 آیات ہیں۔ پہلی 152 آیات میں سورہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، اگلے 134 آیات اور 22 رکوع بنے، ان میں احکامات خداوندی شریعت محمدی کے حوالے سے، مثلا آپ کو یہ کہا روزہ فرض کر دیا گیا، حج فرض کر دیا گیا، قصاص وہاں پہ لازم ہے، یہ سارے احکامات۔
یہ تو ہو گیا اس کا تعارف۔ اب آپ آ جائیے اپنے سپارے کے اوپر، تو ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یقیناً یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ اس کے مضامین میں اور نہ اس کے الہامی ہونے میں۔ اگلی بات اللہ جی کہہ رہے ہیں یومنون کی بات، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، گویا اللہ کی ذات غیب میں ہے، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں اس سب پر ایمان رکھتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوا، اور آخرت پر بھی ان کا بہت یقین ہے، اور یہی رب کی طرف سے ہدایت والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں تک تذکرہ ہے 5 آیات میں مومنون کا، ان کی خصوصیات کا۔ آگے بات ہو رہی ہے کافروں کے بارے میں کہ وہ جو ہیں ان پر کوئی حربہ کارگر نہ ہوگا، اب ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ تو ایمان لائیں گے نہیں، کیونکہ وہ ضد پر قائم ہے، اور جب وہ ضد پر قائم ہو گئے ہیں تو اللہ جی نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور سماعتوں پر بھی، اور ان کے بصارت پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ قصہ ختم ہو گیا ان کا جو کہ کافر ہے۔ اب 3 طرح کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ پہلے مومنین کی بات کی اللہ جی نے، اس کے بعد اللہ جی نے کافروں کے بارے میں بات کی۔ اب تیسرے کو لوگ کون سے والے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، 8 نمبر آیت سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ مومن ہوتے نہیں ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو بھی، لیکن وہ خود کو، اپنے نفسوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے وہ مرض بڑھا دیا، اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیے کہ مرض موجود تھا۔ پڑھیے نا حدیث، آپ جس طرف جائیں گے اللہ اسی میں آپ کو وسعت دے دے گا، قرآن نے بھی ہم سے یہ کہا، اور آگے کہا علیم عذاب ہے ان کے لیے کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے نہ فساد مچاؤ زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم کہاں فساد مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ اصل فسادی تو وہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے عام لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ خبردار سن لو، یہ خود بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، اور جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں شیاطین کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی سرکشی میں اللہ اضافہ کر رہا ہے اور وہ اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جن کے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے، اور یہ تجارت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی، اور ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے روشن آگ کی اور تمام ماحول کو روشنی کر دی، اور پھر بھی جی ان کے ماحول کو آگ نے روشن کر دیا پورا، اس کے باوجود وہ اندھیرے میں رہے، کانوں پہ ان کے اور آنکھوں پہ، سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور وہ پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ نہیں، جب آپ مان ہی نہیں رہے، ضد میں ہے کہ میں کہا کرتی ہوں کہاں چٹائے،
تو پھر آپ کو کوئی ہدایت کی طرف لا نہیں سکتا، آپ اپنی بات پہ بضد ہیں۔ روشن ماحول دیکھ کے بھی جو اللہ کے نبی نے کر دیا اور اللہ نے ان کے ذریعے قرآن بھیج کے کر دیا، اس کے باوجود دیکھیے روشنی حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک باہر کا ماحول بھی روشن ہو، اندھیرا نہ ہو، دوسرا آپ کی آنکھوں میں بھی نور ہو۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے۔ آسمان سے بارش میں اندھیرے بھی ہیں، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، لیکن یہ موت کے ڈر سے اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور ان قریب ہو سکتا ہے اللہ ان کی بصارت ہی چھین لے۔ اور وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان کو روشنی ملتی ہے تو اظلم علیہم، اندھیرا ہوتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور شاید کہ اللہ ان کی بصارتیں بھی چھین لے۔ وہ کر سکتا ہے نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آ گیا کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے جو وہ چاہے، وہ اس کی قدرت میں ہے ہر ایک کام کر لینا۔ اب دیکھیے یہاں جو منافقین کی بات ہو رہی ہے یہ جاری ہے ابھی۔ 21 نمبر آیت میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ بیچ بیچ میں ہر 8-10 آیات یا 15 آیات کے بعد کچھ یونیورسل ٹروتس آتے ہیں۔ اب یہاں یہ یونیورسل ٹروتھ آ گیا کہ بندگی اختیار کرو اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی تخلیق کیا، تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین کو فرش کی طرح بچھایا اور آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی خارج کیا، پھر اس سے ثمرات اگائے، اور پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی اور تم اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا ہمسر بنا دیتے ہو۔ مت کرو ایسا۔ اور اگر تم کو شک ہے اس کتاب کے نزول میں کچھ جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، تو لے آؤ کوئی ایک صورت بنا کر اسی کی مانند۔ تو یہ چیلنج قرآن میں 3 جگہوں پہ آیا ہے، ایک سورہ طور میں، دوسرا سورہ ہود میں، اور تیسرا سورہ بقرہ میں۔ تو یاد رہے 3 دفعہ ان کو کہا گیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ اللہ جی کہتے ہیں کلے ہی نہیں، جس کو چاہتے ہو بلا لو، اور اپنا کوئی جو گواہ ہے اس کو جو موجود ہے جس کو چاہو بلا لو، لیکن رب کو نہ پکارنا۔ نہ کر پاؤ گے تم، بالکل نہ کر سکو گے۔ بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے لوگ بھی اور پتھر بھی، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور صالح عمل کرنے والوں کو، ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے جنات باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ہر طرح کا رزق، ثمرات کا بھی رزق۔ وہ کہیں گے یہ تو ویسا ہی رزق ہے جیسا ہم نے اس سے پہلے لیا،
لیکن یہ اس سے ملتا جلتا ہوگا اور اس میں ان کے ازواج مطہرہ پاکیزہ زوج رشتہ موجود ہوگا، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحی ان یضرب، نہیں ہچکچاتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کے کسی کی۔ کم الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ پھر وہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، یہ کئیوں کو گمراہ کرتا ہے اور کئیوں کو، بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے، یہدی بہ کثیرا۔ اور پھر گمراہ تو بس وہ ہوتے ہیں جو فاسق لوگ ہوتے ہیں، جن کا دل فسق و فجور سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد، وہ توڑتے ہیں وہ وعدے جو انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو بھی، اور وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کی ذات سے کہ تم تو مردہ تھے، تمہیں اس نے احیاء زندگی دی، تم کو پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور تمہیں تو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور وہی ہے جس نے تخلیق کی تمہارے لیے زمین اور سب کچھ، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اس نے کھڑا کیے 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں 29 آیات ہماری مکمل ہوئی۔ آگے 30 سے اب نا ایک نیا ٹاپک شروع ہونے لگا، جس میں اللہ جی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے فرشتوں کو بلایا اور ان سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہ میں بنانے لگا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو وہ بولے کیا تو بنائے گا اس میں وہ جو فساد کرے گا، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو کیا ہم تو تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد اور تقدس بھی بیان کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا میں تم سے بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ تو پھر اس نے علم دے دیا آدم کو ناموں کا، اور پھر آدم کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بتاؤ نام ان کے، نہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ان کو اگر تم سچے ہو تو ان سب کے نام بتا دو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں وہ علم نہیں ہے، اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ یاد رہے کہ فرشتوں کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، جتنا رب ان کو عطا کر دیتا ہے اتنا ہی یہی چیز فرشتوں کے ساتھ انسانوں کے، انبیاء کے اور تمام مخلوقات کے بارے میں ہے۔ تو علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر کالا یا آدم، آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، آپ ہمیں ان کے نام بتائیں۔ تو پھر فلما انبأہم باسمائہم، انہوں نے نام بتا دیے۔ تو اللہ جی نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں غیب کا علم بھی جاننے والا ہوں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اور پھر جب ملائکہ سے اللہ جی نے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سجدہ کر دو آدم کو، اور یہ سب چھپ گئے الا سوائے ابلیس کے۔ ابا، تکبر کیا اس نے، انکار کیا اور ہو گیا منکرین میں سے، کافروں میں سے۔ اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کر، تو اور تیری زوج جنت میں
کلا منہا رغدا حیث شئتما، جو کچھ بھی ہے اس میں سب کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، نہ قریب جانا تم اس شجر کے ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو اس سے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور پھر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ان کو ایک مستقل مقرر مدت کے لیے زمین میں بھیج دیا گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، پھر حاصل کر لیے آدم نے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی، اور اللہ نے توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہی ہے اور رحیم بھی ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا، اب اتر جاؤ تم زمین میں، اور جب جب میری ہدایت آئے، فَانْتَبِعَ خُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ، تو جو اس کا اتباع کرے گا اس کو کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہ ہوگا، اور وہ جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ جی نے ہم کو ساری بات بتا دی کہ انسان کا وجود کس طرح بنا اور کس لیے بنا، یعنی علم کی فضیلت بتا دی کہ تمہیں گود سے ماں کی لحد تک علم میں رہنا ہے، آپ علم میں رہتے جائیے، یہ مت سوچئے یہ ہمیں آیا کہ نہیں آیا، نہیں بھی آیا تو آ جائے گا، لیکن علم کو کٹ آف نہیں کرنا۔ 40 نمبر آیت میں ہم اب جو پڑھنے جا رہے ہیں، اب یہود کی داستان